السلام علیکم، ادبی نشستے میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ اس شخصیت کی بات ہے جس سے ہر خاص و عام واقف ہے، سعادت حسن منٹو، جنہوں نے خود اپنے بارے میں کہا، سعادت حسن منٹو لکھتا ہے اس لیے کہ وہ خدا جتنا بڑا افسانہ ساز اور شاعر نہیں، یہ اس کا عجز ہے جو اس سے لکھواتا ہے۔ تو اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں، سعادت حسن منٹو کیا تھے، کیوں تھے، ان کی شخصیت کیا تھی۔ ہاں جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہیں ہر خاص و عام جانتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ ہر وہ انسان جو کتابوں سے یا خصوصاً اردو ادب سے تھوڑا بہت شغف رکھتا ہے ہمارے ہاں ہمارے ملک میں، تو وہ سعادت حسن منٹو کو ضرور جانتا ہے، اور کسی تخلیقار کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، لیکن اس سے یہ واقفیت ضرور ہوگی۔ کچھ تخلیقار ایسے ہیں جنہیں اس قوم نے بے تحاشا پیار دیا۔ ٹیکسٹ میسیجز کے زمانے میں فراز کو کہ ہر روز جو اب ہمیں فارورڈ میسیجز ملتے تھے، تو فراز کے ایسے ایسے اشعار پڑھنے کو ملتے جو شاید وہ خود انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچے تھے۔ اور اگر آج سوشل میڈیا کے زمانے میں دیکھیں، فیس بک وغیرہ پر، تو جان ایلیا اور سعادت حسن منٹو، اگر اسی بات کو میں دیکھوں، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک پر منٹو کے اقتباسات بے شمار اقتباسات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ تو ان میں سے بیشتر اقتباسات یا تو بالکل جھوٹ ہوتے ہیں، جن کا منٹو کی تحریروں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، لوگوں نے اپنی طرف سے گھاڑ کے یا خود اپنی باتیں منٹو کے منہ میں ڈال کے انہوں نے کہی ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ اقتباسات صحیح بھی ہوں، تو ان سے آپ منٹو کی شخصیت یا اس کی تحریروں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ کوئی فکشن رائٹر کوئی صوفی بزرگ بابا تو ہوتا نہیں کہ وہ اس کے کوئی اقوال ہوں، سنہرے اقوال جسے پڑھ کر کہ قاری کی روح اور اس کا دماغ اور ہر چیز سرشار ہو جائے، بلکہ فکشن رائٹر اپنی کہانی کے ایک مکمل فضا کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اس کے اگر کوئی اس طرح کا قول ہوتا بھی ہے تو اسی وقت ہی زیادہ معنویت دیتا ہے جب ہم اس کی کہانی کو پڑھتے ہیں، اس کی پوری فضا کے ساتھ ہم وابستہ ہوتے ہیں، اور جب ہم اس کو شروع سے آخر تک اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ بصورت دیگر، جیسا کہ کچھ ایسے میرے دوست جن کا اردو سے اتنا شغف نہیں تھا، بعد میں جب انہوں نے تھا کہ بھی ہم نے اردو لٹریچر پڑھنا ہے تو کہاں سے شروع کریں، کس سے پڑھنا شروع کریں، تو میں نے کافی سارے ان کو بتایا کہ یہ پڑھیں، تو ایسے ہی ہر بندہ کہتا ہے کہ بھی منٹو بھی پڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ منٹو میں کیا خاص بات ہے، کیونکہ جتنا ہم نے فیس بک اقتباسات سے منٹو کو جانا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے، تو اس سے ہمیں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ تب میں نے انہیں یہی سمجھایا، میں نے کہا منٹو کو فیس بک پر نہیں، منٹو کی کتابوں میں تلاش کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ سعادت حسن منٹو کس چیز کا نام ہے۔ یا اگر آپ کو وہ زیادہ متاثر نہ بھی کر سکا تو کم از کم اتنا مایوس نہیں کرے گا جتنا اب آپ ان بے ہنگم بھدے اقتباسات کو پڑھ کر ہوئے ہیں۔ تو اس سے ایک بات واضح ہوئی ہے کہ اللہ اس قوم کی محبت سے بھی پناہ دے کہ یہ محبت میں بھی وارے نہیں آتی۔ ایک بات جو منٹو کے حوالے سے ہے، عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو پہلا تعارف ہے منٹو کا وہ کچھ اچھا یا مثبت نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ وہ لیبل ہے جو منٹو کی زندگی میں اس پر لگایا گیا، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ بالخصوص جو سب سے بڑا لیبل منٹو پر لگایا جاتا ہے کہ وہ فوش گو ہے، وہ جنسیت زدہ ہے۔ تو عموماً جو لوگ بھی منٹو کی طرف راغب ہوتے ہیں، وہ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہاں کچھ اس طرح کا مرچ مسالہ پڑھنے کو ملے گا۔ تو ہم ہم جانتے ہیں کہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب آپ کتاب کھولتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو بات ہو رہی تھی منٹو کے حوالے سے کہ بھئی لیبل کے حوالے سے، تو اس حوالے سے دیکھا جائے
تو منٹو کے اپنے زمانے میں اس پر جو بہت بڑے الزامات لگے، اور پھر وہ الزامات محض تحریروں تک یا تقریروں تک محدود نہیں رہے، بلکہ منٹو پر مقدمات بھی چلے۔ ان میں جو سب سے بڑا الزام تھا منٹو کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، کہ فوش گو ہونے کا الزام، یعنی منٹو جو ہے وہ بیہودہ لکھتا ہے، وہ جنسی باتیں کرتا ہے، یا وہ اس طرح کی باتیں ادب کا حصہ نہیں ہو سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ نے کہا کہ وہ فوش گو ہے، کسی نے جنسیت زدہ کہا، کسی نے اس کو رجتی کہا، کسی نے فراریت پسند کہا۔ تو مطلب جتنے بھی تمغے دیے گئے تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کے حق میں ثابت ہوتا، بلکہ سارے اس کی مخالفت میں ہی رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سبھی مخالف تھے، حق میں بھی تھے، لیکن جو ایک عمومی رویہ تھا اس کی بات کر رہا ہوں۔ ان سب کے باوجود بھی منٹو کی مقبولیت تب بھی تھی اور آج بھی اسی طرح برقرار ہے۔ اچھا، ایک اور مزے کی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمانہ بدلا، زمانے کی اقدار بدلی، جیسے ہی زمانے کی اقدار بدلی، وہ باتیں جو کل تک منٹو کی شخصیت کے لیے منفی تھی، یا کہا جا رہا تھا کہ فوش گو ہونے کی وجہ سے اس کو ادب کے دائرے سے ہی باہر نکالا جا رہا تھا، تو آج اسی بنیاد پر اس کو بڑا ادیب مانا جا رہا ہے، سراخوں پر بٹھایا جا رہا ہے، فیس بک پر اور سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم پر ان گنت اس طرح کے اقتباسات شیئر کیے جاتے ہیں۔ اب یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ فوش گو ہے اس لیے وہ ادیب ہے، اس لیے وہ اچھا ادیب ہے۔ تو دیکھا جائے تو اگر منٹو کی اپنی نظر سے دیکھا جائے تو نہ وہ بات منٹو کے لیے صحیح ہے، اور نہ ہی آج والی بات، کیونکہ نہ اس کو اس بات پہ خوشی تھی کہ اس کو فوش کو مان کر بڑا ادیب مانا جائے، رنجیدہ تو وہ تھا ہی تھا اس بات پر اپنی زندگی کے اندر۔ تو اب اگر اس کو یہ پتا چلے کہ اب اس کو اس لیے ایک نسل بڑا ادیب مان رہی ہے کہ وہ فوش گو ہے، وہ ننگی باتیں لکھتا ہے، وہ جنسی باتیں لکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ اب بھی اتنا ہی رنجیدہ ہوگا جتنا وہ اپنے زمانے میں تھا، جب وہ مقدمات کا سامنا کر رہا تھا، لوگوں کی تنقید کا سامنا کر رہا تھا۔ تو اگر دیکھا جائے تو منٹو خود اپنے بارے میں جو کہ اس نے اپنے، آپ کہہ لیں کہ خود نوشتی جو مضامین ہیں یا مقدمات کی رودادیں ہیں یا اس طرح کے دوسرے مضامین جو اس نے تخلیق کار اور سماج کے رشتے کے حوالے سے لکھے ہیں، تو ان سب میں جو اس کی تھوڑی تھوڑی کچھ سطریں کہیں زیادہ کہیں تھوڑی جو ہے ملتی ہیں، جو اس نے اپنی ذات کے حوالے سے لکھی ہیں، کہیں پر ایک عام آدمی کے حوالے سے خود کو دکھایا، کہیں تخلیق کار کے طور پر، تو اس میں منٹو کیا ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے، کیا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر ہم ان ساری باتوں کو مختصر بیان کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ منٹو جو ہے وہ بنیادی طور پر اپنے فکشن کو تنبیہی فکشن کے طور پر پیش کر رہا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ لٹریچر آف وارننگ، جیسے اس کی مثال منٹو نے بھی دی ہے خود کو وہ ڈاکٹر کے حوالے سے، تو ہم بھی، کہ جس طرح ایک ڈاکٹر ایک مریض کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ بیمار ہیں، اور اگر آپ نے اپنی بیماری کا علاج نہیں کرایا تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، جیسا کہ اگر کسی کو ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو اب ایسی صورت میں ہم ڈاکٹر کو الزام نہیں دے سکتے کہ اس نے بیماری کی خبر کیوں دی، کیونکہ ڈاکٹر کا کام ہی یہی ہے کہ وہ بیمار کو بتائے کہ وہ بیمار ہے، اور وہ ڈاکٹر اس سے حقیقت نہیں چھپا سکتا کہ یہ بیماری اس کی جان بھی لے سکتی ہے، اور یہی کچھ منٹو نے کیا۔ منٹو نے اپنی بہت سارے، آپ نے سنا بھی ہوا ہوگا یہ بات، کہ جب اس نے لکھی کہ اگر ہمارے جسم پر کوئی زخم ہو اور ہم اس کو چھپا کر رکھیں، اس کا علاج نہ کریں، تو وہ زخم آہستہ آہستہ ناسور بن جائے گا، اور جو حصہ ناسور بن جاتا ہے تو یا تو پھر وہ کاٹنا پڑتا، اگر آپ اس کو نہیں کاٹیں گے تو وہ پھر جسم میں زہر کا باعث بنے گا۔ تو اب اس مقام تک جانے سے پہلے ہی ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے زخم کا علاج کرتے ہیں۔ تو بس منٹو نے کہا کہ وہ بھی یہی کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے، چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو
یہ جو طوائف کے کوٹھے ہیں، یہ جو جسم فروشی کا دھندا ہے، یہ جو مذہبی فرقہ واریت ہے، یہ جو سیاسی آپ کہہ لیں کہ ایک اکھاڑا بنے ہوئے ہیں، سیاسی اکھاڑے بنے ہوئے ہیں، یہ اس طرح کے جتنے بھی مسائل جن پر اس نے لکھا، جن کی طرف اس نے اشارہ کیا، تو یہ بھی ہمارے سماج کے وہ زخم ہیں کہ اگر ہم نے ان زخموں کا علاج نہ کیا تو یہ معاشرہ جو ہے وہ ایک دن وہ یہ زخم اس معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گے، اور تب تک کہ پھر ان کا علاج کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اگر اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ منٹو کس طریقے سے اپنے فکشن کو دیکھ رہا ہے، یعنی وہ اپنے فکشن کو سماج کے لیے یا اپنے ہم جنسوں کے لیے ایک تنبیہ کے طور پر وہ کر رہا ہے کہ جو فکشن نگار کا کام کیا ہے کہ وہ جو کچھ دیکھتا ہے سماج میں، جو جس برائی کو اور جس آپ کہہ لیں کہ زخم کو، تو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس زخم کا علاج ضروری ہے، اس برائی کا علاج ضروری ہے، بصورت دیگر کہ یہ ہمارے لیے موت کا باعث بن سکتی ہے یا زندگی کے خاتمے کا۔ تو اس اگر نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر جو فوش نگاری کا الزام ہو یا فوش نگاری کی بنیاد پر اس کو کوئی پڑھنا شروع کرے، تو دونوں طرف سے دونوں باتیں منٹو کے لیے رنجیدگی کا باعث بن سکتی ہیں، خوشی کا باعث نہیں بن سکتی۔ اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی منٹو کے فکشن کے حوالے سے کہ منٹو کو فکشن پڑھتے ہوئے ایک قاری کیا محسوس کرتا ہے یا کیا تلاش کرتا ہے۔ میں یہاں پر ڈیفینیٹلی کچھ وہ باتیں بھی کروں گا جو دوسرے نقادوں نے کی ہوئی ہیں، کچھ وہ باتیں بھی بیچ میں آئیں گی جو خود مجھے پڑھتے ہوئے جن چیزوں کا اب کہہ لیں کہ ادراک ہوا یا احساس ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم منٹو کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ڈیٹیکٹیو فکشن لکھ رہا ہو، سراغ رساں فکشن۔ سراغ رساں فکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈیٹیکٹیو فکشن عموماً آپ فلموں میں دیکھتے ہیں، جو تھرل یا مسٹری کی بنیاد پر فلمیں ہوتی ہیں کہ قتل ہو جاتا ہے یا کوئی بڑی ڈکیتی یا چوری ہو جاتی ہے، تو ایک سراغ رساں یا ایک ڈیٹیکٹیو کو بلایا جاتا ہے کہ وہ یہ پتہ کرے کہ یہ قتل کس نے کیا ہے، یہ چوری کس نے کی ہے، ڈکیتی کیسے ہوئی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو سراغ رساں ہے وہ چھوٹے چھوٹے ثبوت جمع کرتا ہے، شواہد جمع کرتا ہے، اور پھر ان کی بنیاد پر بالآخر وہ قاتل تک پہنچ جاتا ہے۔ ادب کے اندر اگر آپ ہالی ووڈ کی فلم میں دیکھتے ہیں تو آپ خوبی واقف ہوں گے شرلک ہومز کے کریکٹر سے۔ بنیاد طور پر یہ کانن ڈائل کا کریکٹر ہے، اس کے ناولز تھے، اس کے اوپر اب اس کو فلموں اور سیزن کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کریکٹر سے، ان فلموں سے واقف ہیں تو پھر آپ کے لیے ڈیٹیکٹیو فکشن سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اب ان ساری بحث سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ منٹو کی فکشن میں بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ منٹو وہاں قتل ہو جاتے ہیں اور منٹو کے جو کردار ہیں وہ سراغ لگا رہے ہیں، وہ شواہدات جمع کر رہے ہیں، ثبوت جمع کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے صرف وہ ٹرم استعمال کر رہے ہیں جو اس حوالے سے ہوتے ہیں، اور پھر اس ٹرم کی تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں۔ اب منٹو کے ہاں یہ کس طریقے سے ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ منٹو کا پہلا افسانہ ہے تماشا۔ اب تماشا میں کیا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ گھر میں کھیل رہا ہے اور وہ باہر جانا چاہتا ہے گھر کی فضا میں، کیونکہ بچے کو آپ قید نہیں کر سکتے، اگر اسے کسی ایک جگہ پر رہنا پڑے تو اسے گھٹن کا احساس ہوتا ہے اور قید اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس بچے کی کیفیت بھی ایسی ہے۔ اب وہ ایک بچے کی کہانی ہے جو اس طرح گھر میں گھوم رہا ہے اور کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی فضا ہے، ایک خوف کی فضا ہے جو کسی برے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو یا تو ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے، لیکن اس مینٹو نے اس کی کہیں پر وضاحت نہیں کی۔ بس ایک احساس سا وہاں پڑھتے ہوئے آپ کو ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ہے جو برا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے۔ بعد میں اس پر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو افسانہ ہے یہ جلیانوالہ باغ کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جلیانوالہ باغ جو ہے اس میں کس بربریت کا مظاہرہ کیا گیا تھا، کس طرح معصوم لوگوں کو
جنرل ڈائر کی طرف سے گولیاں چلانے کا حکم ہوا اور پھر معصوم لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے وہ پہلے تھے ان کے آگے یوں کہیں کہ کھڑے ہو کر بھاگنے کا راستہ کہیں نہیں تھا، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بھون ڈالا گیا۔ تو اگر اسی ہی واقعے کو بنیاد بنا کر اس افسانے میں رکھ دیں تو ہمیں یہاں احساس ہوتا ہے کہ یہیں سے منٹو کا بھی سفر شروع ہوتا ہے اور اس بچے کا بھی سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ بچہ بھی مسرت اثر منٹو ہے کیونکہ لگتا ہے کہ منٹو نے وہ اپنے اندر کے حوالے سے وہاں پر لکھا ہے۔ تو وہ سفر کس چیز کا ہے؟ وہ سفر ہے انسان کی تلاش کا۔ تو اب میرے خیال میں آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ منٹو جس چیز کا سراغ لگا رہا ہے وہ انسان کا سراغ لگا رہا ہے۔ وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ آخر انسان کیا چیز ہے۔ جلیانوالہ باغ میں انسان ہی انسانیت کو مار رہا ہے، زندگی ہی زندگی کا خاتمہ کر رہی ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو منٹو سے حل نہیں ہو سکا۔ منٹو اس سوال کو جواب نہیں ڈھونڈ سکا، تو یہیں سے اس نے شروع کیا سفر کو کہ اگر انسان ہی انسانیت کا دشمن ہے تو پھر انسانیت کو پناہ کہاں ملے گی؟ اگر زندگی ہی زندگی کا خاتمہ کرے گی تو پھر زندگی کو پنپنے کا موقع کہاں سے ملے گا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سراغ رساں کی طرح منٹو بھی چل پڑا انسان کی تلاش میں، انسانیت کی تلاش میں۔ تو بیچ میں اس کو جو شواہدات ملے، کہیں جنس اس کے ہاتھ میں آئی، کہیں سیاست کا میدان اس کے ہاتھ میں آیا، اور پھر ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے ہمارے خطے کا، جسے ہم تقسیم ہند کے نام سے جانتے ہیں، یا پاکستان یا ہندوستان بننے کا اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ واقعہ ہے۔ تو وہ اس وقت کی نسل کے لیے اور اس طرح کے لوگ جو خصوصاً تخلیق کار تھے، جو حساس طبیعت رکھتے تھے، ان کے لیے وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ تو جو تھوڑی بہت انسانیت کا کہیں سراغ ملتا بھی تھا تو اس واقعے میں وہ سراغ بھی جاتا رہا۔ تو منٹو کے لیے اب اور مشکل ہو گیا کہ وہ کس طریقے سے اس انسان کا سراغ لگائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ منٹو کے پورے فکشن کے اندر کہیں بھی آپ کو جواب نہیں ملیں گے، وہ جواب کیونکہ خود ڈھونڈ ہی نہیں پایا۔ اس کے ہر افسانہ ایک سوال ہے، اور وہ ایک ہی سوال ہے کہ آخر انسان کہاں ہے، انسانیت کہاں ہے؟ جیسا کہ کھول دو کھول دو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح تقسیم کے وقت لاشیں کٹی پٹی پڑی تھی، کس طرح سے املاک جل رہی تھی، عزتیں پامال ہو رہی تھی، اور ایک بوڑھا اپنی بیٹی کی تلاش میں، بیٹی اس کو مل نہیں رہی، اور جب بیٹی اس کی ملتی ہے وہ ادھم ہوئی ہوتی ہے، نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، اور ڈاکٹر کمرے میں گرمی کا ماحول ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کے باپ سے کہتا ہے کہ کھڑکی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کھول دو۔ اب وہ لڑکی جو ادھم ہوئی ہے، جس کو کسی چیز کا احساس نہیں ہے اپنے ارد گرد، تو وہ اپنے شلوار کا ناڑا کھولنے لگتی ہے، یعنی اپنی شلوار اتارنے کی کوشش۔ یعنی اس ایک حوالے سے آپ دیکھیں کہ وہ پچھلے دنوں جب وہ اپنے باپ کو نہیں مل رہی تھی، وہ کس بربریت، کس درندگی کا نشانہ بن رہی تھی۔ ایک نہیں، دو نہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ، ٹھیک ہیں، اور وہ لوگ کس طرح سے اس کا استحصال کر رہے تھے، اس کی عزت پامال کر رہے تھے، اور وہ کرنے والے بھی تو انسان تھے۔ اب کرنے والے بھی انسان ہیں اور وہ لڑکی بھی انسان ہے۔ اب انسانیت کو کیسے ڈیفائن کیا جائے، کیسے تلاش کیا جائے؟ پھر یہاں سوال رہ گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ، بہت مشہور افسانہ ہے منٹو کا، اور میرے خیال میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے اس نے پڑھا ہوگا آدمی فرد نے، کہ کیونکہ یہ نصاب کا بھی حصہ رہتا ہے، ویسے بھی کافی مقبول رہا۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ملکوں کی تقسیم ہو گئی، پھر یہ فیصلہ ہو کہ اب دونوں ملکوں کے پاگل بھی اپنے اپنے، جو ہندو پاگل ہیں وہ ہندوستان کی طرف بھجوائے جائیں، اور جو مسلمان پاگل ہیں وہ پاکستان کی طرف۔ خیر یہ بھی ایک تمثیلی وہ ہے، ابھی زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے، ہم صرف یہ بتانے کی یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ منٹو کس طریقے سے اس کا جو فکشن ہے وہ سراغ رسانی کا فکشن ہے، ڈیٹیکٹیو فکشن ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی ہو چکے قتل کا سراغ نہیں لگا رہا، وہ کسی مردے کا سراغ نہیں، بلکہ وہ
زندگی کا یا انسانیت کا سراغ لگا رہا ہے۔ تو اسی میں دیکھ لیں کہ توبہ ٹیک سنگھ میں اب جو توبہ ٹیک سنگھ وہ پاگل ہے، وہ ہندوستان نہیں جانا چاہتا کیونکہ جہاں وہ پیدا ہوا اسے اس جگہ سے محبت ہے، اور اس کے لیے ایک پاگل کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے کہ کیوں آخر ایک دن بیٹھے بٹھائے اسے اس جگہ سے بے دخل کیا جا رہا ہے جہاں پر اس کی یادیں ہیں، جہاں پر اس کی پوری زندگی گزری ہے، جس مٹی کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے۔ لیکن چونکہ یہ عقل مندوں کے ہوش مندوں کے فیصلے تھے تو اس پاگل کو ماننا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے منٹو نے اس افسانے کا جہاں پر اختتام کیا کہ نہ وہ ہندوستان کی طرف گیا نہ پاکستان کی طرف، بلکہ وہ نو مین لینڈ پر کھڑا ہو گیا کہ جہاں پر کوئی اس کو اب ہلا نہیں سکتا تھا، کیونکہ نہ وہاں کسی بھی ملک کا قانون نہیں چلتا، اور وہ وہیں کھڑے کھڑے اس نے اپنی جان دے دی۔ تو اب یہاں دیکھیں، یہاں پھر ایک سوال رہ گیا کہ جب سیاست کے نام پر، مذہب کے نام پر، بالخصوص سیاست کے نام پر جب انسانوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے تو تقسیم کرنے والے، فیصلے کرنے والے کبھی نہیں پوچھتے ایک عام فرد سے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ آخر وہ بھی تو ایک انسان ہے، آخر وہ بھی تو ایک اپنی زندگی رکھتا ہے، اور اس کی انسانیت یا اس کی زندگی کیا سوال کرتی ہے، کیا چاہتی ہے، نہیں۔ اور جو منٹو کا یہ کردار یہی سوال کرتے کرتے اپنی جان دے دیتا ہے کہ آخر اس سے پوچھے بغیر، ٹھیک نا، انسانیت نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا کہ اس کا انسانیت پر سے، اس کا آپ کہہ لیں کہ انسان ہونے پر سے بھی اب، حالانکہ نا اس نے ایسے یہ سوال نہیں کیے لیکن یہ ایسے ہمیں محسوس ہوتا ہے پڑھتے ہوئے۔ ابھی ایک اور افسانہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، ہتک، اور اس میں اب منٹو نے جب جسم فروشی پر افسانے لکھنا شروع کیا تو وہاں منٹو کا جو ایک بنیادی موقف تھا وہ یہ تھا کہ جسم فروش کرنے والی عورت طوائف وہ بری ہے، ٹھیک ہے، مان لیا وہ بری ہے، وہ ایک گندا دھندا کر رہی ہے، برا دھندا کر رہی ہے، لیکن اسی کوٹھے پر جانے والا ایک مرد، ایک فرد جو کہ وہاں جاتا ہے، پیسے دیتا ہے یا کسی بھی طریقے سے وہ وہاں جا کر رات بسر کرتا ہے، اپنا وقت گزارتا ہے، وہ معاشرے میں اسی طرح معزز ہے، وہ اسی طرح وائٹ کالر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ اگر ایک کام برا ہے تو وہ دونوں کے لیے برا ہے، کیونکہ دونوں ہی لوگ اس میں پوری رضامندی کے ساتھ شامل ہیں۔ آپ ایک پر تو برائی کا الزام لگاتے ہیں، ایک کو تو آپ برا کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اسی طریقے سے معاشرہ اس کو قبول بھی کرتا ہے، بلکہ اس کو شابشی بھی دیتا ہے، ٹھیک۔ اور جتنے بھی منٹو کے جنسی افسانے ہیں تقریباً ان میں یہی سوال وہاں پر بھی ملتا رہتا ہے۔ تو حتیٰ کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نہ صرف ایک تو جو سگندھی ہے وہ اس کا جنسی استحصال، جسمانی استحصال تو ہو ہی رہا ہے کہ وہ طوائف ہے، پیسے کے وہ اس پر وہ اپنا جسم بیچ رہی ہے، اور وہ سارا تو چل ہی رہا ہے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جسمانی عزت کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے اس کی عزت نفس بھی پامال کی گئی۔ یہاں ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ عموماً عام فرد تو یہی سمجھے گا نا کہ جو پہلے ہی اپنی عزت بیچ رہی ہے اس کی عزت نفس کہاں ہوگی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ عزت نفس تو بہت آگے کی چیز ہے، اور وہ ضروری نہیں کہ اس شخص، اس انسان کے پاس ہو کہ جس پر معاشرے نے ٹھپا لگا دیا کہ یہ معزز ہے، بلکہ عزت نفس تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ ہاں، مجبوری کے تحت کوئی اگر وقتی طور پر یا کسی بھی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کرتا تو اس میں بہت ساری مجبوریاں ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں، لیکن عزت نفس تو وہی ہوتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی عزت نفس بھی کچل دی گئی۔ اب اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں بچا کہ وہ اب وہ کس سے جا کر سوال کرے؟ اب وہ کہاں ہے وہ انسانیت جو یہ دعوے کرتی ہے کہ انسان تو مسجود ملائک ہے، انسان تو عظیم ہے، انسان کی عظمت کے گن گائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اب وہ سگندھی کس سے سوال کرے؟ آخر وہ بھی تو انسان ہی ہے، وہ بھی تو آپ کہہ لیں کہ اپنے اندر زندگی رکھتی ہے، وہ بھی اپنے اندر روح رکھتی ہے، وہ بھی اپنے اندر انسانیت کا مادہ رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس چیز کا ازالہ
या इस चीज का अब कह लें कि किस का दर खटखटाए और जाके उसको कहे कि भी मेरी चले मजबूरी के तहत मैं अपना जिस्म तो बेच रही थी, लेकिन किसी को ये हक हासिल नहीं कि वो मेरी इज्जत नफ्स को भी कुचल दे। तो अब इसके लिए वो किससे इंसाफ मांगे, फिर एक सवाल रह जाता है। तो फिर किसी वक्त हम मजीद इस पर वो करेंगे, बिलखसूस कुछ अफसाने हम मिनटों के चुन लेंगे जिनको ज्यादा अच्छे तरीके से हम वो कर सकें। तो मुख्तसरन जो हमें पढ़ते हुए महसूस होता है वो यही होता है कि मंटो जो है वो एक सुराग रसा है, उसका जो फिक्शन है वो डिटेक्टिव फिक्शन है। हाँ, फर्क ये है कि तलाश उसकी वो नहीं है जो अमूमन आप डिटेक्टिव फिक्शन या मिस्ट्री या थ्रिल फिक्शन में देखते हैं, बल्कि यहाँ सुराग या मंजिल या रास्ता कोई और है। चलें हम अपनी इस नशिस्त को बर्खास्त करते हैं, वक्त काफी हुआ चाहता है। तो आप भी सोचें कि मंटो ने आखिर क्यों इतने सवाल छोड़े हैं, हम भी सोचते हैं और एक नए तरीके से मंटो को जानने की समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हाफिज।